ہم ایک جانور کو ایک خوراک دیتے ہیں، کیا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل بھی ہے کہ وہ اس خوراک کو پک کرے اور اتنا ہی آؤٹ پٹ پر فراہم کرے؟ سستی فیڈ کا مقصد صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہے، اس سے جانور کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ کیا دودھ دینے والے اور خشک جانور کو ایک ہی فیڈ دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رابطہ زرعی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہینا مختار، ہمیشہ کی طرح ایک نئے مہمان اور نئے عنوان کے ساتھ۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ہمارے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیٹیو ہی رہے گا۔ اگر ہم بات کریں خوراک کی، تو انسان ہو یا مویشی، خوراک اگر متوازن نہیں کھائیں گے تو ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو مویشیوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مویشی کو آپ جتنی مرضی سہولیات دے دیں، مگر اگر خوراک ان کو متوازن نہیں دیں گے تو ان کی دودھ اور گوشت کی پیداوار پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹڈ کیٹل فیڈ، اس کی حقیقت، فوائد اور کسان کی کمائی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ، ہمارے کیٹل فیڈ ایکسپرٹ، مارکیٹنگ مینیجر کیٹل فیڈ مدثر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ فرسٹ آف آل تھینکس فار کمنگ۔ تو آج کا سر ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیٹل فیڈ اصل میں کیا ہوتی ہے؟ کیا واقعی اس کے استعمال سے جانور کی صحت، دودھ اور مجموعی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ جی، کیٹل فیڈ جو بیسکلی ایک سائنسی بنیادوں پر تیار کردہ متوازن غذا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو مین 4 پلرز ہیں اس کے ہیں پروٹین، انرجی، منرلز اور وٹامنز۔ وہ ہر جانور کے لحاظ سے ایک مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی جانور کی ایک تو اس کی جو بظاہر صحت ہے اس کو بہتر کرتی ہے، اس کی دودھ کی معیار بھی بڑھاتی ہے اور اس کی مقدار بھی بڑھاتی ہے، اور اس کا جو بیماریوں کا رسک ہے اس کو کم کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک فارم کو پروفٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ جو ایک عام روایتی فیڈ ہے جو پچھلے 50 سال سے چل رہی ہے ہماری، اس میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر وہ ٹاکسن اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی جو تناسب ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی جو ایک جانور کو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس کی صحت کو کم کر دیتا ہے۔ اس کی دودھ سے آپ وہ کوالٹی بھی نہیں لے سکتے، کوانٹٹی بھی نہیں لے سکتے، اور الٹیمیٹلی پھر فارمر کا لاس ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ سر کہتے ہیں کہ اچھی فیڈ سے دودھ خود بخود بڑھ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا اس کے ساتھ چارہ اور مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے؟ یہ نا جزوی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ جی اس پہ نا اس کو اگر ہم فیڈ اس کو اچھی دیں گے تو دودھ بڑھ جائے گا، لیکن اس میں نا 3 پلر بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1 پہ تو یہ ہے کہ جی سب سے پہلے اس کی جو خوراک ہے وہ بہتر ہو، متوازن، معیاری ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ جی اس کو جانور کی نسل کیا ہے۔ ہم ایک جانور کو ایک خوراک دیتے ہیں، کیا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل بھی ہے کہ وہ اس خوراک کو پک کرے اور اتنا ہی آؤٹ پٹ پر فراہم کرے۔ نمبر 3 پہ جو اس کے اندر بات آتی ہے، جو تیسرا پلر ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے۔ اگر اس کو اچھا انوائرمنٹ دیں گے، اس کو اچھی خوراک دیں گے، یعنی فارم مینجمنٹ اچھی ہوگی، اچھی فیڈ اچھی ہوگی، اور جانور کی جو نسل بہتر ہوگی، تو پھر ہی الٹیمیٹ اس کی آؤٹ پٹ آئے گی اور رزلٹ اس کا بہتر ہوگا۔ تو اب اس کو جب متوازن غذا دیں گے، اس کی ضروریات پوری کر دیں گے، تو ایک ایلیمنٹ تو پورا ہو جائے گا، لیکن دوسرے 2 ایلیمنٹ ہیں ان کو بھی ساتھ رکھنا، ان کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں یہ خیال کیوں عام ہے کہ سستی فیڈ بھی چل جاتی ہے؟ کیا یہ سوچ درست ہے یا غلط؟ اصل میں نا یہ جو کنسیپٹ ہے نا، یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں، اور یہ ایک کہتے ہیں کہ جی سستی فیڈ جانور کھا تو رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ بیسکلی فرق یہ ہے کہ جی سستی فیڈ کا مقصد صرف اور صرف پیٹ بھرنا ہے، اس سے جانور کا جو ٹرو پوٹینشیل ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، اس کا ٹرو پوٹینشیل بھی حاصل نہیں، اس کا غذائی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر خالی پیٹ بھرنا ہے تو پھر تو سستی فیڈ چل جاتی ہے، از ایکول ٹو ہمارے فاسٹ فوڈ کی طرح۔ جی ایسے ہی سمجھ لیں، بلکہ فاسٹ فوڈ کے نقصانات ہیں، اس کے بھی ایک لیول بتاتا ہوں آپ کو نقصانات کیا ہیں۔ اچھا، جب اس کو متوازن غذا دیتے ہیں نا، تو میں نے بتایا کہ اس کے بینیفٹ کیا ہوتے ہیں۔ سستی فیڈ میں نا عام طور پر کچھ چیزیں کمپرومائزڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ اس کے اندر وٹامنز، منرلز وہ شامل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسز میں پورے نہیں پڑ رہے ہوتے ان کو۔ دوسری چیز یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نہ کچھ جگہ
اس کا جو معیاری پن ہے اس کو بھی وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. صحیح. اب وہ فیڈ جب ڈال تو دیں گے لیکن اس سے کیا ہوگا, جانور کی صحت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی, اس کی پروڈکشن متاثر ہونا شروع ہو جائے گی, الٹیمیٹلی وہ کمزور ہوگا اور فارمر کا نقصان ہو جائے گا اس کا. بالکل صحیح بات ہے. سر نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے آپ سے کہ فیڈ میں شامل پروٹین, انرجی, منرلز اور وٹامنس جانور کے جسم میں کیا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی کمی سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس کو تھوڑا سا بریف بتائیں, کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں نا جو ہم جو بھی کسی قسم کی فیڈ بناتے ہیں اس کے اندر نا یہ 4 پلرز ہیں جن کا آپ نے بڑا اچھا سوال ہے. یہ 4 پلرز ہیں, اسی کو ہی بنیاد بنا کر کیٹل فیڈ بنائی جاتی ہے. صحیح. اس میں سب سے پہلے پروٹین ہے. پروٹین کیا کرتی ہے؟ پروٹین یہ کرتی ہے کہ وہ بلڈنگ بلاک ہے کسی بھی اینیمل کا, وہ اس پٹھے مضبوط کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے نا اس کا جب پٹھے مضبوط ہوں گے جسم کے اس کے, تو وہ اس کا جو دودھ کی کنورژن کی ریشو ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی, یعنی کہ دودھ بڑھائے گی وہ. اسی طرح جو انرجی ہے, انرجی سے جانور جو ہے نا عام طور پہ ذرا ایکٹیو ہوتا ہے. جب ایکٹیو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, تو جو ہم اس کو غذا پرووائڈ کر رہے ہیں, جو خوراک ہم اس کو دے رہے ہیں, وہ اس کی کنورژن جو ہے وہ دودھ میں زیادہ کر دیتا. اسی طرح جب ہم وٹامنس منرلز کی بات کرتے ہیں, منرلز جو ہیں یہ اس کا جو ہے نا ہڈیاں, دانت اور دوسرے جو اس کے مدافعاتی نظام ہے اس کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو چوتھی بات ہے آپ کی اس کی وٹامنس کی, تو وٹامنس جو ہے نا یہ اس کی اوور آل ویل بینگ اس کو بھی کرتے ہیں, اس سے بیمار نہیں ہوتا, اس سے سست نہیں ہوتا. تو یہ آہستہ آہستہ جب یہ ساری چیز اس میں سے ایک جز بھی اس میں سے لیس ہو جائے گا نا جب, تو فیڈ آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی. جب کمپلیٹ نہیں ہوگی تو جانور کی صحت متاثر ہوگی, اس کی پروڈکشن اور ریپروڈکشن متاثر ہوگی, اور اس کے بعد وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا, اور الٹیمیٹلی فارمر نقصان کی طرف جانا شروع کر دے گا. صحیح, زبردست. اچھا سر, کیا یہ بتائیں کہ کیا دودھ دینے والے اور خشک جانور کو ایک ہی فیڈ دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ جی, اس کے نا 2 پہلو میں ہم جواب دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب جانور دودھ دینا سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو پروٹین, انرجی, وٹامن, منرلز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. تو اس وقت جب اس کو ہم وہ فیڈ دیتے ہیں تو اس کو ایک اچھی بہتر فیڈ دیتے ہیں تو اس سے ہم اس کا فل پوٹینشیل حاصل کر سکتے ہیں. اسے دودھ بھی زیادہ لیتے ہیں, اور اس میں وہ پیریڈ ہوتا ہے جب دودھ والا پیریڈ ہوتا ہے تو اس سے فارمر کی جیب میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں. اس وقت اس کو خوراک دینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اچھا, جب جانور خشک ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنی مقدار میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تو وہ اس کے جسم میں کچھ نہ کچھ کمپلیکیشنز بھی پیدا کر دیتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کو اس وقت دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ پیسوں کی صورت میں وہ زیادہ ضرور ہے. تو اگر کسی جگہ پہ سیونگ ہو سکتی ہے, یہ فارم جو ہے نا, یہ جو فارم یہ ہمارے پاس تو ملک میں دودھ کے اور اس کے ریٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں, یہ بالکل ایسے ایج ٹو ایج چل رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ اس میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں اور تقریباً اس سے تھوڑا سا بہتر ہی کما رہے ہوتے ہیں. تو جب ایسی صورتحال میں جب آپ پیسے زیادہ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر, تو اس وقت اس کو دینا بھی ضروری نہیں ہے. البتہ شروع میں جب آپ کا جانور جو ہے وہ دودھ دے رہا ہے تو اس کو آپ اچھی فیڈ بھی دیں, اس کی جسم کی ضروریات بھی پوری کریں, اس کی جسم کی صحت کا بھی خیال رکھیں, اس وقت اس پہ پیسے لگائیں. جب جو ہے نا وہ خشک ہو رہا ہے تو اس وقت اس کو زیادہ چیزیں دینا ضروری نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تو اس میں یہ آخر میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ معیاری اور جدید کیٹل فیڈ کس طرح جانوروں کو کم بیمار رکھتی ہے, کسان کی کمائی میں کیسے اضافہ کر سکتی ہے؟ اصل میں نا ایک تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا کیٹل فارمنگ ہے نا, یہ اس کی ایکسپونینشیل گروتھ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ نے کسی نے کیٹل فارمنگ کا یہ بزنس شروع کیا تو اس کو پہلے دوسرے تیسرے سال میں اس طرح کے رزلٹ نہیں آتے. یہ رزلٹ آتے ہیں اس کو 3 سال کے بعد سے, اس کی پروفٹیبلٹی بڑھنا شروع رہتی ہے. لیکن چونکہ ایکسپونینشیل گروتھ ہے, 5-6 سال کے بعد وہ دوسرے بزنس سے یہ انسان آگے چلا جاتا ہے جس نے کیٹل فارمنگ کا بزنس کیا ہے. تو 3 اس کے مین پلر ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جانور کیسا ہے, اس کی خوراک کیسی ہے, جانور کیسا ہے, اس کی خوراک کیسی ہے, اور انوائرمنٹ کیسا ہے. خوراک کا جو ہے نا یہ ایک حد تک اس کا کردار ہے اس کے اندر کیسے. اگر اس کو آپ معیاری فیڈ دیں گے تو اس کا الٹیمیٹ امپیکٹ بڑھتا جائے گا. جیسے وہ ہر سال اس کی جو نمبر آف لیٹرز جو اس آپ جانور سے دودھ کے حاصل کرتے ہیں وہ ہر سال بڑھتے جائیں گے. اس کے بعد اس کی صحت بہتر رہے گی, آپ کو اس کی بیماریوں پہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا زیادہ. آپ کو وہ چونکہ آپ کو میڈیکیشن بھی کیٹل فیڈ میں معیاری فیڈ میں شامل ہوتی ہیں, دوسری چیزیں منرلز وٹامن شامل ہوتے ہیں, تو اس کی صحت بہتر رہے گی. جہاں وہ
4 काव्स दे सकता है आपको तो वहाँ 5 दे सकता है वो आपको, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। तो इसी तरह यानी वो आगे बढ़ता जाएगा, आपको हर साल में भी लॉस नहीं आने देगा और जो है ना वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी लेता जाएगा। अगर आप इस एक एलिमेंट, ये मेजर एलिमेंट को इसको इग्नोर करके, जिस तरह आपका सवाल था कि सस्ती फीड वाली तरफ आप देते जाएंगे, तो फिर अल्टीमेटली आपका फार्म आपको नुकसान की तरफ जाता रहेगा। और साल 2 बाद हमारे पास जो 90% फार्मर हैं वो इस काम को ऐसे ही शुरू करते हैं, कहीं से थोड़ी इसमें साल आ गई कि जी आप जो है ना इसको ये सस्ती फीड है, इसको ये इस तरह की खिला दें, तो साल बाद ही वो हिम्मत हार के बैठे होते हैं और बैठ जाते हैं कि जी ये तो नुकसान वाला काम है, ये मसला है। तो इस सूरत हाल में ये है कि जब आप उसकी अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन अच्छी करें, उसके बाद उसको फीड अच्छी दें, उसका एनवायरनमेंट अच्छा रखें और जानवर को वक्त दें, उसको वक्त दें, उसकी नशो नमा पर ध्यान दें, तवज्जो दें, तो कोई बात नहीं है कि फार्मर प्रॉफिट में ना जाए, उसको फ़ायदा ही होगा और अल्टीमेटली उसको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि किसान भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कारोबार तरक्की करे, तो इसके लिए जितने भी हमारे पास डॉक्टर साहब ने हिदायत बताई हैं उन पर अमल करें, अपने मवेशियों को मुतवाज़न खुराक दें और अच्छा इन्वायरमेंट दें, तो ज़रूर आपका कारोबार तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा। तो आज सर बहुत ही जामे गुफ्तगू रही सर आपके साथ, थैंक यू सो मच। अपने होस्ट हिना मलिक को इजाज़त दें और अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, अपनी किसी राय का इजहार करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।